جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی ابوبکر صدیق شاذلی تشریف فرما ہیں۔ گو کہ رمضان المبارک بہت قریب ہیں، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان تین اہم ترین مہینے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ اہتمام فرماتے تھے، اور اس مہینے میں تو خاص طور پر یعنی آپ اتنی عبادتیں فرماتے تھے کہ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ان روزوں کو رمضان سے ملا دیتے تھے لے جا کر۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ کار رہا کہ شعبان میں وہ اپنی کمر کس لیتے تھے محاورتاً اور بالکل تیار ہو جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے شعبان آ گیا ہے، رمضان آنے والا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ شعبان کے حوالے سے جو بہت اہم باتیں ہیں ان پر بات کی جائے۔ مثال کے طور پر یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں صحابہ کرام جو ہیں وہ تمام معاملات اپنے صاف کیا کرتے تھے۔ جس کا قرض ہوتا تھا اسے قرض دیتے تھے، جو زکوٰۃ ہوتی تھی حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دیتے تھے، اور اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو اصل میں تو زکوٰۃ کے موضوع پر بات کرنی چاہیے، لیکن بد اخلاقی ہوگی یہ کہ پچھلے پروگرام جو ہے وہ ہم کفن دفن کے حوالے سے کر رہے تھے اور وہ ادھورے رہ گئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس موضوع کو ختم کیا جائے اور اس پر چند سوالات میرے ذہن میں ہیں وہ بھی کر لیے جائیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلا پروگرام جو ہے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے کریں گے، چونکہ شعبان اور معظم کا مہینہ۔ جی مفتی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے درست فرمایا، اور ہمارا جو ٹاپک پہلے سے چل رہا ہے وہ بھی اس مہینے سے مناسبت شعبان سے یوں رکھتا ہے کہ اس مہینے میں تقدیریں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں اور تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے غنیۃ الطالبین میں کہ کپڑے والا اپنا کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی شخص اپنا مکان تعمیر کر رہا ہے کہ اس میں رہائش کروں گا، کوئی شخص شادی کی تیاریاں کر رہا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ اس کا نام مردوں میں لکھ دیا گیا اور اس کے لیے کفن تیار کیا جا رہا ہے، پتہ جھڑ گیا ہے، پتہ جھڑ چکا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا یہ ٹاپک اس سے بھی مناسبت رکھتا ہے۔ یہ قضا و قدر کے فیصلوں پہ عمل درآمد کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں فیصلے ہوتے ہیں کہ سال بھر کس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وہ فہرستیں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں کہ کس کو اس دنیا سے واپس لے آنا ہے، کون پیدا ہوگا، کس کے رزق میں کتنی کشادگی دی جائے گی، کس کا رزق جو ہے وہ لے لیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا کرم کرے، اس مہینے میں ہمارے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرے، آمین۔ اور اگر ہمارے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ اپنے کرم سے تبدیل کرے اور ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرمائے۔ بہرحال پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کفن دفن کے حوالے سے تھا کہ مردے کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل دینا، اور غسل کا طریقہ وغیرہ بتا دیا تھا، اور چونکہ مفتی صاحب نے کہا یہ مہینہ جو ہے وہ خاص طور پہ اہم ہے اس حوالے سے، غسل کے بعد کفن کیسے دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ وقت کی قلت کے اعتبار سے ہم مختصراً گفتگو کرتے ہیں، کفن کے لیے ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 کپڑے سنت ہیں مرد کے لیے، جس میں ایک لفافہ ہے، ایک ازار ہے اور ایک قمیص ہے جسے کفنی بھی کہتے ہیں، اور خواتین کے لیے یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اس کی اوڑھنی ہے اور ایک سینہ بند ہے۔ تو یہ 5 چیزیں خواتین کے لیے سنت ہیں۔ یعنی مردوں کے لیے 3 چیزیں ہیں، جی جی، خواتین کے لیے 5 چیزیں ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، جو خواتین زندگی میں، معاف کیجیے گا ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد بھی اہتمام یہ ہے کہ 5 چیزیں جو ہیں عورتوں کے لیے، جس میں سے ایک جو ہے وہ سر ڈھانپنے کے لیے، جی جی، اوڑھنی، جو ساری زندگی سر کھلا رکھتی ہیں۔ تو بہرحال میں ویسے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، میں کوئی خدا نخواستہ طنز نہیں کر رہا، ساری زندگی سر کھلا رکھا لیکن مرنے کے بعد حکم یہ کہ ان کا سر ڈھکا جائے، اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں بھی سر ڈھکا رہنا چاہیے۔ بہرحال تو اب ان کے پہنانے کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ مرد کو جو کفن پہنایا جائے گا اس میں سب سے پہلے اس کا لفافہ وہ بچھا دیا جائے گا۔ صحیح۔ لفافے کی لمبائی اس کے قدم سے لے کر سر تک، بلکہ تھوڑا اس طرف سے جانب سے تھوڑا زیادہ اور تھوڑا قدموں کی جانب سے زیادہ، کیونکہ آخر میں اس کو باندھا جاتا ہے، تو اتنا حصہ زیادہ کر دیا جائے جتنا وہ باندھا جا سکے۔ پھر اس کے لیے جو ازار ہے تو ازار اس کے چوٹی سے لے کر اس کے قدم تک ہے، یعنی اتنا حصہ کم کر دیجیے لفافے میں سے، جتنا حصہ ہم نے باندھنے کا ہم نے زیادہ کیا تھا اتنا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی قمیص ہے، وہ
قمیص جو ہے وہ بچھا دی جائے گی. اب فقہا فرماتے ہیں کہ پہلے اس کا لفافہ بچھا دیا جائے, پھر اس کے بعد اس کا ازار بچھا دیا جائے, پھر اس کے بعد قمیص جو ہے وہ چونکہ ڈبل ہوگی اور اس کے گردن سے لے کر اس کے پنڈلیوں تک ہوگی, تو وہ ڈبل ہوگی, نیچے کی جانب سے بھی اوپر کی جانب سے ہوگی, تو اس میں جو کٹ لگایا جائے گا جس میں اس کی گردن داخل کی جائے گی وہ اس کے کاندھوں پہ سے مونڈوں پہ سے کی جائے گی, جبکہ خواتین کے لیے جو قمیص بنائی جائے گی اس کے سینے پہ سے چاک لگایا جائے گا. تو بہرحال وہ تینوں چیزیں بالترتیب بچھا دیا, پہلے لفافہ, پھر اس کے بعد ازار, پھر اس کے بعد یہ قمیص بچھانے کے بعد مردے کو لٹا کر اس کے سر کو داخل کر دیا جائے گا اس کی قمیص میں. قمیص میں داخل کرنے کے بعد اس کا ازار ہے وہ پہلے بائیں جانب لپیٹیں گے, پھر دائیں جانب سے اس کو لپیٹ دیا جائے گا. اسی طرح لفافے کو پہلے دائیں جانب سے لپیٹا جائے گا, پھر بائیں جانب سے اس کو لپیٹ دیا جائے گا. یہ اس کا طریقہ کار ہے. البتہ یہ لپیٹنے سے پہلے قمیص پہنانے کے بعد مرد کی داڑھی میں اور اس کے پورے جسم پہ خوشبو مل دی جائے, اور خاص طور پہ وہ اعضاء جو سجدے کے اعضاء جو سجدے میں زمین پہ لگتے ہیں ان پہ کافور مل دیا جائے, اور افضل یہ ہے کہ کفن کو بھی دھونی دی جائے خوشبو کی. تو اس طرح سے پھر لفافے سب کچھ لپیٹنے کے بعد لفافے کو بند کر دیا جائے گا. خواتین کا یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں کی جائیں گی. اس کے بعد اس کی جو اوڑھنی ہے وہ 1.5 گز کی اور 3 ہاتھ کی ہوتی ہے تقریباً, تو اس کی آدھی اس کی پشت کے نیچے آ جائے اور آدھی جو ہے اس کے چہرے کو ڈھانپ لے, اور اسی میں اس سے پہلے جو ہے اس کے دونوں بال کھول کے اس کی قمیص پہ ڈال دیے جائیں گے. اس کے بعد سارا لپیٹنے کے بعد اس کے سینہ بند جو ہے اس کا ڈال دیا جائے گا, وہ سینے سے لے کر ناف تک کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ کفن کو لپیٹنے کا طریقہ کار ہے. اچھا, یہ ایک کالر ہیں وہ ذرا موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ مفتی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی بھائی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ کی کری اور پیاری پیارے جملے جو آپ ادا کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. یہ 5 سوالات ہیں, یہ ذرا نوٹ کر لیں. جی. پہلا سوال ہے, نیت کو غسل دیتے وقت خیال کیا جاتا ہے کہ غسل کا پانی نالے میں بہہ نہ جائے, اگر یہ پانی بہا دیا جائے تو کیا یہ درست ہوگا؟ اچھا. دوسرا سوال, نیت قبرستان لے جاتے وقت اس کے اوپر قرآن آیات والی چادر ڈالنا شرم کیسا ہے؟ تیسرا سوال, نیت اٹھا کر لے جانے والے جب چلے تو ساتھ چلنے والے اور اٹھانے والے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت یا قرآن پاک کی کسی صورت کی تلاوت کرتے چلیں یا خاموشی کے ساتھ چلیں؟ اچھا ٹھیک. چوتھا سوال, نماز جنازہ کے بعد جنازگاہ میں کفن کھول کر میت کا دیدار کرایا جاتا ہے, اس بنا پر دفن میں کافی تاخیر ہو جاتی ہے, شرعاً یہ طریقہ درست ہے جبکہ لوگ اس کو باعث ثواب بھی سمجھتے ہیں؟ اچھا. پانچواں آخری سوال, ایصال ثواب کا کانا اگر میت کے ورثاء اور اہل و عیال کالے دوسرے لوگ بھی کالے تو میت کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے بات کرتے ہیں. یہ ذرا ایک بھائی کوئی اور ایک کالر اور ہیں, یہ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں بھائی؟ ڈاکٹر صاحب میں یوسفی بات کر رہا ہوں کالا بورڈ ملیز سے. والدہ بڑی فکر مند ہیں آپ کے متعلق, صحت سے متعلق. ارے الحمدللہ میں بہتر ہوں, بس میرے لیے دعائیں کروائیے. بس والدہ تو آپ کو دعا میں مستقل یاد رکھتی ہے, مگر آپ کے فکر مند تھے, آپ نہیں آ رہے تھے ٹی وی پہ تو والدہ بہت پریشان تھی. آج آپ کو دیکھ کے بے انتہا خوش ہو رہی ہیں. بہت مہربانی, ان سے کہیے ہمارے حق میں دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت و درازی عمر عطا فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب 2 سوال پوچھنا تھے مفتی صاحب سے. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ آج کل 99% مردوں کو وہ جو کفن پہنایا جاتا ہے وہ 99% گھر کے افراد نہیں پہناتے, دوسرے لوگ پہناتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ پوچھنا تھا, ایک جو اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے سوال, یہ کہ قرآن میں کہیں بھی کسی جگہ بھی کسی سپارے میں بھی یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے؟ اچھا قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے بات. اچھا تو مفتی صاحب ابھی تو یہ اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ انہوں نے بھی پوچھ لی بھائی نے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ کفن کے اوپر کلمہ لکھوا دیتے ہیں. دیکھ کلمہ لکھوا دیتے ہیں اور بعض اوقات چادر ڈالتے ہیں. جہاں تک لکھوانے کا تعلق ہے تو اس سے تو گریز کیا جائے, بلکہ جو لکھنے کی تاکید فقہا فرماتے ہیں, تاکید کرتے ہیں, تو وہ صرف اشارے سے لکھنے کا فرماتے ہیں. البتہ چادر ڈالنے کا جہاں تک تعلق ہے تو براہ راست مردے کے بدن پہ نہ ڈالی جائے,
کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے جسم سے بعض اوقات نجاستیں خارج ہوتی رہتی ہیں کیونکہ اس کے آدھا ڈھیلے ہو چکے ہیں. جی. تو اس کے لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ جو ڈولی ہوتی ہے ڈولی کے اوپر ایک وہ چادر سے ڈال کے لے جاتے ہیں جس پہ آیات لکھی ہوئی ہوتی ہے, لوہے کے اوپر ڈلی ہوتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس کی برکتیں اس کو ملیں گی. ہاں اچھا, ایک خیر بھائی نے سوال کیا تھا کہ پانی جو ہے وہ کہتے ہیں نالی میں نہ جائے, گندی جگہ پہ نہ جائے, تو اسے کہاں بہایا جائے؟ دیکھیں یہ تو بہرحال ممکن نہیں ہے خاص طور پہ شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ اس پانی کو کہیں اور منتقل کریں. اصل بات تھا اپنی نیت یہ نہ کریں کہ ہم اسے پانی میں بہاتے ہیں, نالیوں میں بہاتے ہیں, وہ نہلانے کی نیت کرے, پانی کو جہاں بہہ کر جانا وہ جائے گا. اس نے کہ اب شہروں میں تو پکے ہیں, پہلے تو یہ کچا سہنے چلے گڑھا کھود لیں پانی وہاں جائے گا اسے بند کر دیں, اب تو یہ ممکن نہیں رہا ہے. اچھا خیر قرآن آیات والی چادر پہ بات ہو گئی ہے کہ یہ جو جسے آپ کہتے ہیں جس میں میت جا رہی ہوتی ہے, کیا ایک خاص نام کہتے ہیں, ڈولی, اس کو ڈولی کہتے ہیں, ڈولی کہتے ہیں, اس کے اوپر تو وہ ڈالی جا سکتی ہے, لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے جسم پر ٹچ نہیں کرنی چاہیے اسے. اچھا یہ جو حضرات چلتے ہیں باواز بلند کلمہ پڑھتے ہوئے, تو کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا چاہیے یا قرآن آیات کا ورد کرتے ہوئے چلنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ تو یہ ہے کہ میت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ جانا چاہیے, یہی ہمارے قدیم فقہا کا نظریہ تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اب سنجیدہ نہیں ہوتے, پہلے تو یہ عالم تھا کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے شاید میری میت جا رہی ہے, وہ اپنے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے. پھر اب آج کل کا زمانہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ کھڑے ہو کے سیاست کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں سارے راستے باتیں کرتے ہوتے ہیں, فضول گوئی میں لگے ہوتے ہیں. تو فقہاء کرام نے پھر یہ اجازت دی کہ ان کو دنیاوی باتوں سے بچانے کے لیے ان کو کلمہ طیبہ پڑھا دیا جائے یا نعت اذکار وغیرہ کرا دیے جائیں, تو وہ ان کے لیے بہتر ہے. بس افضل یہ ہے کہ خاموش رہا جائے. افضل تو یہ ہے کہ اپنی موت کے بارے میں فکر کرے انسان, مطلب اسی مطلب رنجیدگی کے ساتھ جائے جیسے اس کے اپنا. اچھا یہ ایک روایت یہ بھی ہے ہمارے یہاں کہ میت کو جب قبر میں اتار دیتے ہیں اس کے بعد چہرہ کھول کے لوگوں کو دکھاتے ہیں, جس میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے تدفین میں. کیا یہ دیکھیں چہرہ دکھانے میں حرج نہیں ہے, اور خاص طور پہ کوئی نیک انسان ہو تو اس کا چہرہ دکھانا بھی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے عبرت کریں کہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے, لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ جو بہت زیادہ ہو جائے, باعث تکلیف ہو. کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مردے کو جلدی دفن کیا جائے. بھائی صاحب چوتھا سوال ابھی باقی ہے, لیکن چونکہ ایک وقفہ لینا ہوتا ہے تو آپ رہیے گا, جائیے گا نہیں, میں ابھی چوتھے سوال کا جواب دلواتا ہوں, ذرا سا واپس آتا ہوں وقفے سے. سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے, قریب کی بات ہے جسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں, اور میرے بھائی آپ کو جو زحمت ہوئی ہے انتظار کرنے کی, میں اس پہ معذرت خواہ, لیکن یہ ضروری ہے, یہ پروگرام کے فارمیٹ میں ہوتا ہے کہ ہمیں وقفے پہ جانا پڑتا ہے, بہت سے وجوہات ہوتی ہیں. بہرحال آپ کا چوتھا سوال, پانچواں سوال یہ تھا کہ ایصال ثواب کا کھانا جو ہے مفتی صاحب نے پوچھا کہ جو اس وقت مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو کھلا دیا جائے, مردے کے لواحقین وغیرہ جو ہے ان کو کھلا دیا جائے, تو کیا میت کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ دیکھیں وہ تو ثواب تو بہرحال مسلمان کو کھلانا تو ہوتا تو باعث ثواب ہے, کسی بھی مسلمان کو کھلایا جائے, لیکن اس کا حقدار کون ہے؟ اس کے حقدار غربا ہیں, فقراء ہیں, ان کو کھلایا جائے. اور علماء نے لکھا کہ یہ میت کا کھانا جو ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے وہ اس کے کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے, عام آدمی کو نہیں کھانا چاہیے, نہیں کھانا چاہیے. وہ ایک مرتبہ ایک تقریب میں ہمارے ایک ٹیچر تھے, ان کے والدہ کا انتقال ہوا, والد کا انتقال ہوا, تو ہم لوگ عیادت کے لیے پہنچے, تو انہوں نے زبردستی آ کے وہ گھر میں میت رکھی گئی ہے ابھی, اور وہ بیچارے جو ہیں وہ دیے گئے کھول کر آئیے کھانا. میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کو برا تو لگے گا, لیکن بات یہ ہے, ہمارے یہاں تو ایک عجیب بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کہہ دیں کہ صاحب یہ چیز صحیح ہے تو لوگ فوری طور پہ ایک فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ آپ کا کس سے تعلق ہے. میں کہا یار یہ ہمارے لیے کھانے کا نہیں, جائز نہیں ہے, تو آپ مائنڈ مت کیجئے کہ یہ تو آپ لوگوں کے کھانے کا اصول ہمیں کھلانا چاہیے. تو اس میں ناراض ہو گئے وہ باقاعدہ. یہ ہوتا ہے ہمارے.
کہ وہ کھانا جو ہے انہی لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، حالانکہ ان کو نہیں کھانا، عام آدمی کو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب لگے ہاتھوں ایک بات میں اور پوچھ لوں، بات نکل آئی ہے تو ابو ظہبی سے میمونہ صاحبہ ہیں، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ ابو دھابی سے میمونہ اسد بول رہی ہوں۔ جی بہن کیسی ہیں آپ؟ جی مجھے سوال کرنا تھا مفتی صاحب سے جی کہ تدفین کے بعد جو میت کی قبر پہ اذان دینے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ کثیر الفعل عمل نہیں ہے تو اکثر لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، اچھا تو ہم انہیں کس طرح سے کنوینس کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور ایک سوال میں کر سکتی ہوں؟ جی کر لیں۔ جی اور ایک سوال، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تدفین کے وقت اگر میت کی قبر میں عہد نامہ یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ بات تو میں پوچھنے والا تھا، آپ نے پوچھ لی، چلیے آپ کی طرف سے۔ اچھا خیر، تو خیر بار تو یہ مسئلہ۔ اچھا وہ جو ہمارے کالا بورڈ سے ملیڑ سے ایک کال آئی تھی کہ 99% حضرات جو ہیں وہ کفن دوسروں سے دلواتے ہیں اپنے مردے کو، اہل قرابت جو ہیں وہ نہیں دیتے کفن، تو کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائی اس کی وجہ تو ان کی جہالت ہے نا، وہ جانتے ہی نہیں کفن کس طرح دیا جاتا ہے، تو اپنی جہالت کی وجہ سے دوسروں کو کہنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو۔ کوئی دین تو سیکھنا وہ کوئی ضروری سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہاں ان کو یہ سیکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا کس طرح کمائی جائے، کس طرح سے مال بنایا جا سکے، کس طرح سے بال بنائے جاتے ہیں، کس طرح سے لباس پہنا جاتا ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ تربیت لیتے ہیں۔ مطلب ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات قابل اعتراض لگے گی لیکن میرا قطعی مطلب جو ہے وہ اعتراض کرنا نہیں ہے۔ ایک بات کرنی مطلب ہمارے ہاں ایک سب سے اچھا فورم، بڑا فورم جو ہوتا ہے وہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، جی جہاں ہر مطلب جمعے پیر مسجد میں تقریباً 200 سے 400 آدمی امام صاحب کو میسر ہوتے ہیں، خطیب صاحب کو۔ یہ بنیادی باتیں ممبر سے سکھانی چاہیے جو ہمارے عموماً ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس بات سے مکمل طور پہ اتفاق نہیں کروں گا، میں خود بھی جمعے کا خطاب کرتا ہوں، لوگوں کی عادت یہ ہے کہ آخری 5 منٹ میں آتے ہیں، ہاں آخری 10 منٹ میں آتے ہیں، اب ان کو کیا سکھائیں ہم؟ صحیح بات ہے، سیکھنے کے لیے تیاری نہیں ہے بھئی یہ میں بھی بات کرتا ہوں آپ سے۔ بھاولپور سے ایک کال آ گئی، کٹ جائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام سر، میں رانا ارشد بہاولپور سے بول رہا ہوں۔ جی ارشد صاحب، میرا سوال یہ ہے سر، جو لیلۃ القدر ہے جی یہ رمضان شریف کے آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے، ہاں پاکستان میں اگر وہ 27ویں رات ہے ہاں 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 تو سعودی عرب جو ہے وہ ہم سے ایک دن پہلے ہے، تو وہاں پھر کیسے ہوگا یہ؟ میرے بھائی پوری دنیا میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کیا آپ کا کام ہے لیلۃ القدر کرنا، یہاں پر پاکستان میں کب کرنی اور سعودی عرب میں کب کرنی ہے؟ نہیں سر، ہمارا کام تو نہیں، ایک سوال ہے، میں نہیں ہے دوسرا جو آنسر۔ میرے بھائی یہ اللہ کے کام ہے اور اللہ اپنے کاموں کو جانتا ہے کس طرح کرنا ہے، جو کام ہمارا نہیں ہے اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ تو ٹائم اینڈ، میرے بھائی ہم لوگ ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر مقید ہیں، ہم اسی اعتبار سے سوچتے ہیں، وہ رب کریم اس چیز کا پابند نہیں ہے ٹائم اینڈ بعض اسپیس جگہ کا۔ تو مفتی صاحب 6 مہینے رات ہوتی، 6 مہینے دن، تو معاشرے میں قدر کیا ہوگا؟ تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے، یہ رب کریم کا کام ہے، وہ جانتا ہے، ہمارا کام ہی کہ 27 ایک تجسس تو ہوتا ہوگا نا، وہ بھائی کا تجسس یہ بھی اپنی جگہ دیکھیں ہے، شیطان ان چیزوں میں لگاتا ہے ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس سوال کا جواب اگر ان کو مل جائے تو ان کے کتنے گریڈ بلند ہو جائیں گے جنت میں، ان کو کتنا ثواب ملے گا، ان کو اللہ سے کتنی قربتیں ہو جائیں گی۔ مسئلہ نیت کر کے یا اعمال کرنا ہے، نیت کر کے اعمال کرنا، اور ہمیں بتا دے گا 27 کو کرنا۔ اب سعودیہ والے کی جب ان کی 27 آئے تو وہ کر لیں گے، جب ہماری 27 آئے گا تو ہم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو جس کو دینا ہے اپنے حساب سے دے دے گا، وہ اور دیتا ہے وہ۔ تو رانا صاحب یہ بات تو ہے، پرتجسس تو ہے، آپ نے بالکل صحیح پوچھا تھا، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے میرے بھائی ہر چیز میں تجسس ہے اللہ کے کاموں میں۔ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، یہ تجسس ہے۔ کس طرح وہ کیا کہتے ہیں زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، یہ تجسس نہیں ہے۔ بالکل اللہ کے تو سارے کام ہی پورا سرار ہے، کون سمجھ سکتا اس کے کاموں کو؟ اچھا یہ ایک کالر ہے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، محمد علی بات کر رہا ہوں مکے سے۔ مکہ سے، ماشاءاللہ جی فرمائیے۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو غسل کا، مردے کے غسل کا سب سے طریقہ ڈیفائن کر دیں میرا صاحب، اور دوسرا کہتے ہیں کہ قبر کے اندر جو سوالات ہیں، پہلے 3 سوالات، ان کی ڈیفینیشن تھوڑی سی کر دیں۔ پہلے 3 سوالات
جی جو اکثر علماء بتاتے ہیں لیکن مجھے ان کی تھوڑی سی معلومات کم ہے. اچھا ڈیفائن کر دے تو مہربانی. اچھا کروا دیتے ہیں ابھی. چلیے مجھے اب ذرا میں تیزی سے آنا چاہتا ہوں. یہ جو کالا بورڈ سے کال آئی تھی انہوں نے پوچھا تھا کہ قرآن میں قرآن حکیم میں معراج میں اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بارے میں کوئی تذکرہ ہے؟ بالکل ہے، اور نہایت واضح لفظوں میں ہے. اتنے واضح لفظوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَدَنَا فَتَدَلَّا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. میرے حبیب قریب ہوئے، وہ قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا، فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ کانا کعبہ قوسین، دو کمانوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے. ہاں، اور کیا کلام ہوا، کیا گفتگو ہوئی، یہ محبوب اور محب کے درمیان کی بات ہے، مگر اللہ نے بتا دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. بس رب نے اپنے بندے کو جو چاہے وہی کی. تو وہ راز کی بات تھی، وہ بتائی نہیں، لیکن بتا دیا کہ بات چیت بھی ہوئی ہے. جی بات سمجھ میں آئی. مطلب یہ قرآن سورہ والنجم کی آیت ہے. سورہ والنجم میں ہاں یہ کہ دو کمانوں کو جیسے ملا دیتے ہیں، جب ملا لیں تو دونوں سرے مل جاتے ہیں تو ملاقات ہی ہے. یعنی اتنا قرب ہو گیا کہ او ادنا، دو کمانیں جب مل جاتی ہیں تو اس سے بھی کوئی قرب کی کوئی چیز ہے، وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. انہوں نے جب دیکھا اپنے رب کو تو ان کی نگاہ نہ بہکی نہ بھٹکی. اس نور ازلی کو دیکھا، اس نور فانی کو دیکھتے ہیں سورج کو تو نگاہ بہک جاتی ہیں، لیکن حبیب کی نگاہیں وہ مضبوط نگاہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اس نور ازلی کو دیکھا تو وہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کی نگاہ نہ بہکی نہ بھٹکی، نہ کجی اختیار کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد آ رہے ہیں مجھے. اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے، تمام انبیاء مقدس، تمام انبیاء معتبر، تمام انبیاء محترم، تمام انبیاء. لیکن یہ ضرور کسی نے کہا کہ کس کو دیکھا یا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. توفیق صاحب ابو ظہبی سے. السلام علیکم توفیق صاحب. وعلیکم السلام. بھائی میں علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہو تو وہ اس کے ساتھ جا سکتی ہے قبرستان کے بعد میں دعا کے لیے قبر پہ، کہ نہیں جا سکتی؟ ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، ابو ظہبی سے میمونہ صاحبہ نے پوچھا تھا کہ میت قبر پر اذان دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں یہ مستحب ہے قبر پہ اذان دینا، اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب رد المحتار ہے، اس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ وہ مواقع بیان کیے ہیں کہ جہاں پہ اذان دینا مستحب ہے. تو اس میں سے ایک موقع جو ہے وہ قبر پہ اذان دینا مستحب بتایا، اور علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی خیریہ میں اس کو بیان کیا. تو یہ فقہ حنفی کے اندر ثابت ہے، اور شرعی اعتبار سے اس پہ کوئی پکڑ والی بات بھی نہیں ہے. بہن نے کہا کہ چونکہ لوگ اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں تو یہ لوگوں کا بہت بڑا گناہ ہے کہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دے رہے ہیں اس کو بدعت کہہ کر. تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ من افتى بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء والارض، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو جب ان کو نالج نہیں تو فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ لعنت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں کی روایت ہے کہ قبر میں جب مردے کو رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ قرآنی آیات رکھ دیتے ہیں، عہد نامہ رکھ دیتے ہیں، سورہ یاسین رکھ دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے رکھنا؟ دیکھیں اس کا رکھنے کا طریقہ ہے، دیوار قبلہ میں ایک طاق بنا دیا جاتا ہے جو مردے سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے، وہ مردے سے تھوڑا بلند ہوتا ہے، تو اس میں وہ رکھنا جائز ہے. کوئی شرعی قباحت کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں یہ احتیاط کریں کہ اس کے جسم پہ نہ رکھیں، اس میں بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے دیوار قبلہ کی طاق میں رکھ دیں. اچھا، بہاولپور سے خیر رانا صاحب کی تو بات براہ راست ہو گئی تھی. مکہ سے ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ قبر میں جب مردے سے 3 سوالات ہوتے ہیں، جو بنیادی نوعیت کے 3 سوالات ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھ ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا؟ من ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو من ربو کا کہہ کر فرق کروا دیا گیا ہے دہریے میں اور خدا کے ماننے والے میں. ما دینو کا کہہ کر فرق کروا دیا گیا ہے کہ الہامی مذہب کا ماننے والا تھا یا غیر الہامی مذہب کا ماننے والا تھا. اور ما کنت تقول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شبیہ مبارکہ دکھائی جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ تو وہ اگر مومن ہے تو کہہ دے گا یہ محمد رسول اللہ جن کا میں کلمہ پڑھتا تھا. تو یہ سوال پوچھ کر یہ مومن اور غیر مومن میں فرق کرا دیا جاتا ہے. اچھا، یہ بنیادی نوعیت کے تھے. تو میرے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ یہ بنیادی نوعیت کے تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جس کا تعلق ایمانیات سے ہے،
تیرا دین کیا تھا، تیرا رب کیا تھا، اور یہ عظیم المرتبہ شخصیت کون ہے، ان کے معاملے پر ہمیں خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے. سوال یہ ہیں بنیادی طور پر ہونے والے. اور ہم سے جو ہیں بہت سے ایسے سوال پوچھا تھے، اس پہ بھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ شب قدر کب آئے گی اور کس تاریخ کو ہوگی. ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا. جن چیزوں کے بارے میں سوال ہونا ان کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے. توفیق صاحب نے ابو ظبی سے پوچھا کہ عورت قبرستان میں جا سکتی ہے. دیکھیے اس حوالے سے ہمارے فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ خواتین جب قبرستان میں جاتی ہے یا تو محبت میں حد سے بڑھ جاتی ہے یا غم میں حد سے بڑھ جاتی ہے. محبت میں حد سے بڑھتی ہیں تو پھر وہ ایسے ناجائز امور کرتی ہیں، تو اس لیے ان کو منع کیا گیا ہے کہ قبرستان نہ جائیں. نہیں جانا چاہیے اور نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. البتہ یہ اجازت ضرور دی ہے کہ خاتون اگر گھر سے نکلی کسی کام سے جائز کام سے جا رہی ہے، راستے میں کوئی مزار آ گیا تو وہاں پہ حاضری دے سکتی ہے، ارادتاً نہ جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. سے دور ہے منزلیں نعت ہے جسے السلام علیکم، ویلکم بیک. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور یہ دبئی سے دیکھیے میرے ساتھ ایک کالر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنا موضوع جلدی سے مکمل کروں، ان سے ذرا بات کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، ناصر. جی ناصر صاحب. جی میرا مفتی، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور تھوڑا سا اس کا دورانیہ بڑھا دیں، ٹائم اس کا بڑھا دیں پلیز اگر پاسبل ہے. ڈائریکٹر صاحب سن رہے ہیں بیٹھے ہو پیچھے میں، سن لیا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. اور سوال یہ ہے کہ حافظ قرآن کے سر پر تاج ہوگا قیامت کے دن، کیا یہ قرآن و سنت سے اس کی بات کا پتہ چلتا ہے؟ اچھا چلیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک قبر پر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، اور یہ تلاوت مردہ سنتا ہے یا نہیں؟ اچھا. اور میں تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. کوئی ورد کرنا چاہتے ہیں آپ؟ چلیے بتاتے ہیں. اچھا بات کرتے ہیں اس پر. مفتی صاحب پہلے میں ان کے تینوں سوالوں کے جوابات دے لیتے ہیں، پھر میرے سوالات ہیں. میں چاہتا ہوں آج موضوع جو ہے وہ ختم کیا جائے. انہوں نے پوچھا کہ حافظ قرآن کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اس کے بارے میں کوئی احادیث اور قرآن؟ بہت صحیح احادیث ہے اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو بروز قیامت کرامت کا تاج پہنائے گا، اور وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی مغفرت کروائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو صحیح حدیث میں آیا ہے. جناب یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے حافظ قرآن کے لیے کہ اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان لوگوں، اپنے خاندان کے ان 10 لوگوں کی مغفرت کرا دے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. دوسرا سوال، ان کا قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا جائز ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بھی پڑھا، اولیاء نے پڑھا، علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. مردہ کو سنتا ہے؟ مردہ تو ہمارے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے حدیث شریف کے مطابق، تو قرآن کی تلاوت سن کے اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہے. انہیں کوئی ورد بتا دیں پڑھنے کے لیے. دیکھیں ورد سب سے بہترین، ان کی اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے استغفر اللہ بہترین ورد ہے. چاہے تو استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، چاہے استغفر اللہ پڑھیں. اچھا. یہ دبئی سے پھر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن. جی میں ثنا بات کر رہی دبئی سے. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے. تو میں دبئی میں رہتی ہوں، تو میرے پاس ایک ہی روم ہے، اسی روم میں ہم میاں بیوی کی ہماری رہائش ہے. تو مجھے اسی روم میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے. کیا میں اس روم میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہوں؟ ان دنوں میرے میاں کہیں شفٹ ہو جائیں گے، تو کیا میں اسی روم میں اعتکاف کر سکتی ہوں، بیٹھ سکتی ہوں؟ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں اکیلی ہوں، تو کیا میں اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کر سکتی ہوں یا نہیں؟ اچھا جی مفتی صاحب لگے ہاتھوں ذرا. دیکھیں اعتکاف میں اس کمرے میں بیٹھ سکتی ہیں، پردہ لٹکا لیں، میاں کو شفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہی کہہ البتہ یہ ہے کہ کھانے بنانے کے لیے نہیں جا سکتی. اچھا تو کھانا کون پکائے گا ان کا؟ اب تو بہرحال اس میں پھر ان کو احتیاط کرنا چاہیے. تو پھر تو میاں کو بالکل ہی شفٹ نہیں کرانا چاہیے، ان کی ڈیوٹی لگانی چاہیے کھانا پکانے کی. ان سے کہیں کہ وہ ثواب کمائیں، آپ کو کھانا پکا کے کھلائیں. اور مسجد بیت ہوتی ہے نا خواتین کے لیے، جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں وہ کونا مختص کر لیں اس کمرے میں، وہاں ایک پردہ لگا لیں اور وہاں بیٹھ جائیں. تو انہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کا رکھنے کی ضرورت ہے. کھانا کون پکا کے دے گا آپ کو؟ آپ کھانا پکانے نہیں جا سکتی. اچھا بہرحال
مفتی صاحب اب ذرا میرے سوالات کی طرف تھوڑا سا میں چاہوں گا ذرا ہم تیزی سے آ جائیں. کفن کو زمزم میں ڈبو کے رکھنا لوگ رکھ لیتے ہیں, صحیح ہے؟ بہت اچھی بات ہے, برکتیں حاصل ہوں گی زمزم کی انشاءاللہ. ایک روایت یہ ہے کہ جب میت جانے لگتی ہے تو اسے رکھ کے سارے لوگوں کو میت دکھائی جاتی ہے, نامحرم بھی آ کر خواتین مرد کی میت دیکھ رہی ہوتی ہیں یا عورت کی میت کو نامحرم مرد دیکھ رہے ہوتے وغیرہ وغیرہ. یہ غلط طریقہ کار ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. خواتین کو کم سے کم اس طرح نقاب کشائی نہیں کرنی چاہیے, منہ دکھائی نہیں کرنی چاہیے. میت کی تصویر بنانی چاہیے. دیکھیں تصویر بنانے کا وہی حکم ہے جو زندہ کی تصویر بنانے کا حکم ہے. آج کل تو باقاعدہ ویڈیو بنا لیتے ہیں. ہاں تو وہی میں نے بتایا نا. میت پر رونا چاہیے. دیکھیں رونا قصدن تو منع کیا گیا ہے, البتہ فطرتاً جو آتی ہے محبت غم ہوتا ہے اس کو شریعت نے منع نہیں کیا. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزند سیدنا ابراہیم کی وفات پہ غمگین ہوئے اور ارشاد فرمایا یا ابراہیم ان فی فراقک لمحزونون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں غمگین ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ جو بین کیا جاتا ہے, بال نوچے جاتے ہیں, سینہ کو بھی کی جاتی ہے, اس کے بارے میں بیان کر کر کے رویا جاتا ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا, کہ جو اپنے گالوں پر تھپڑ مارے, اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیوں کی طرح سے, جاہلیت کے لوگوں کی طرح سے غم کے دعوے کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اپنی امت سے نکال رہے ہیں. مردے کا غم کتنے دن کرنا چاہیے؟ مردے کا سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے, سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے میاں کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن کا سوگ کرے گی, اور لوگوں کے لیے صرف 3 دن ہے. سوگ کی کیفیت کو طاری نہیں رکھنا ہے, طاری نہیں کرنا, بلکہ سنت کے مطابق ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے جب والد کا انتقال ہوا, جب 3 دن گزر گئے تو چوتھے دن آپ نے نئے کپڑے پہنے اور آنکھوں میں سرما لگایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن مجھے بتانا تھا کہ سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے. صرف 3 دن کا سوگ, 3 دن کا سوگ ہوتا ہے. سوگ کی کیفیت کو قائم رکھیں. ہاں مفتی صاحب, ایک ہمارے یہاں ایک روایت ہے, اب مجھے نہیں, میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ لوگوں کی بات پتہ چل جائے. ہمارے یہاں ایک روایت گاؤں میں اور اب تو شہروں میں بھی ایسی کہ یہ کہتے ہیں جس کا شوہر مر جاتا ظاہر ہے اسے عدت گزارنی ہے پوری. ہمارے یہاں ایک عجیب روایت آ گئی ہے کہ عورت شوہر مر جاتا ہے تو جب اس کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے تو کچھ خواتین اس کی بیوی کو, اس کی بیوہ کو اس کے ساتھ گھر کی دہلیز پار کرا کے کہتے عدت ختم ہو گئی. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما هو لیس منہ فهو رد, کہ جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جس کا تعلق اس کی بنیاد اس دین میں نہ ہو وہ مردود ہے. تو لوگوں کا یہ عمل بھی مردود ہے, اس سے اس کی عدت ختم نہیں ہوگی. 700 قدم تو کیا 7000 قدم بھی میت کے ساتھ چلی جائے تب بھی اس کی عدت ختم نہیں ہوگی. عدت 4 ماہ 10 دن اس کو پورا کرنا پڑے گی, چاہے وہ بوڑھی ہو چاہے جوان ہو, الا یہ کہ وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے. لیکن بعض خواتین ہمارے ہاں تو ابھی یہ کلچر اور روایت ہے کہ بعض خواتین جو ہیں ملازمت کرتی ہیں اور وہ 3 مہینے کی چھٹی لے کے عدت نہیں کر سکتی, چنانچہ وہ نکل جاتی ہیں جاب پر. برحال اس کے اندر اگر ایسی خواتین ہیں کہ جن کے پاس اور کوئی گزر اوقات کے لیے چیز نہیں ہے, اگر وہ جاب پہ نہیں جائیں گی تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ دن کے حصے کے اندر اپنے پردہ داری کے ساتھ جائے, اور لیکن زینت نہیں کرے گی, سرخی پاؤڈر نہیں لگائے گی, بالکل وہی سادہ ہو کر, بالوں میں تیل بھی نہیں لگائے گی, اپنی ڈیوٹی کر کے آئے اور واپس آ جائے. یہ اس عورت کے لیے ہے کہ جس کے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے اور جس کے پاس انتظام ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. حالانکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو چھٹی دیتی ہے کہ عدت کے لیے وہ گھر پہ بیٹھ سکتی ہے. مفتی صاحب ابھی میں یہ وہ کنٹرول روم سے وہ ہمارے ڈائریکٹر بتا رہے ہیں کہ جدہ سے ایک کالر ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کہا ہے کہ 6 مہینے کہیں رات ہوتی ہے. 6 مہینے میں نے پڑھا ہے کہیں, ابھی کچھ ہی دن پہلے پڑھا ہے. وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے 6 مہینے کہاں دن ہوتا ہے, کہاں رات ہوتی ہے. ابھی چند دن پہلے ہی میں نے پڑھا تھا, میرے ذہن سے محو ہو گیا. یہ انٹارکٹیکا کے جو علاقے ہیں وہاں پہ 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتے ہیں. ابھی بھائی میں نے کچھ دن پہلے ہی پڑھا تھا, اب میری یادداشت ذرا سی اسے کام نہیں کر رہی ہے, لیکن میں نے بے ساختہ اسی لیے کہا تھا کہ پڑھا تھا. لیکن وہ انٹارکٹیکا کے علاقے ہیں جہاں جو ہے ایک طویل رات ایک طویل دن جو ہے وہ اس کے باقاعدہ فقہاء نے مسائل بیان کیے کہ نماز کس طرح ادا کریں گے, روزہ کس طرح رکھیں گے, اس کے فقہی مسائل بھی ہیں باقاعدہ. اچھا, جنازہ کون پڑھائے گا؟ جنازہ کوئی بھی مسلمان پڑھا سکتا ہے جسے نماز جنازہ پڑھانا آتی ہو, لیکن افضل یہ ہے کہ میت کی جو اپنی اولادیں ہیں وہ نماز جنازہ پڑھائیں, کہ جتنے درد مند دل کے ساتھ وہ دعا کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکے گا. کیسے پڑھایا جائے گا جنازہ؟ پڑھانے کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ
اس میں سب سے پہلے نیت کا طریقہ کار ہے. نیت یہ کرنی ہے 4 تکبیریں. ایک منٹ ناظرین، خاص طور پر مرد حضرات، چونکہ بیشتر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جس وقت جنازہ ہو رہا ہوتا تو سب کا عمل جو ہے وہ، چونکہ کبھی کبھی ہوتا نا، بیشتر تو پڑھتے نہیں، مسجد سے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ذرا طریقہ ملاحظہ فرمائیے. نہیں، نیت کی جائے گی سب سے پہلے قبلہ رخ ہو کر 4 تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ. فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ٹھیک ہے. دعا درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس پیش امام کے. اللہ اکبر کہے گا. جب امام اللہ اکبر کہے گا ہاتھوں کو کانوں سے لگا کے باندھ لیا جائے گا. یہ تکبیر تحریمہ ہوگی اس کی. صحیح. اس کے بعد پھر وہ ثنا پڑھی جائے گی جو نماز میں عام طور پر پڑھتے ہیں. جب وہ ثنا پوری ہو جائے گی پھر امام اللہ اکبر کہیں گے تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے اتنی آواز میں کہ ہمارے کان سن لیں. اچھا. اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. ہاتھ اٹھا کے باندھ دیں گے دوبارہ؟ نہیں، اس میں نہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ بندھے ہی رہیں گے. جی جی جی. اچھا. اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب پھر اللہ اکبر کہیں گے تو ہمیں بھی اتنی آواز میں کہنا ہے کہ ہمارے کان سن لیں. صحیح. کیونکہ یہ اس کی شرائط میں سے ہے، ارکان میں سے ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر اگر بالغ ہے تو مرد عورت کی ایک ہی دعا ہے، وہ مشہور دعا اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ پوری دعا پڑھ لیں. اگر بچہ ہو تو پھر بچے کے لیے الگ دعا ہے، بچی کے لیے الگ دعا. تقریباً دعا تو ایک ہی ہے، صرف ضمیریں بدل جاتی ہے، ہو کی بجائے ہا ہو جائے گا. تو یہ اگر کسی کو کوئی بھی دعا یاد نہ ہو، عام طور پہ دعا یاد نہیں ہوتی لوگوں کو، تو سورہ فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین. ہاں، دعا کی نیت سے پڑھ لے، دعا کی نیت سے پڑھ لے، کیونکہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے نماز جنازہ میں. تو اگر آپ دعا کی نیت کر لیں گے تو اب وہ قرآن نہیں رہے گا، دعا بن جائے گی. اچھا. اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر جب کہی جائے گی تو ہم بھی چوتھی تکبیر کہیں گے اور ہاتھوں کو کھول دیں گے. عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں ہاں یہ ہاتھ ایک کھولا جائے گا، دونوں کھولے ہیں، دونوں کھول دیے جائیں گے. چوتھی تکبیر کہتے ہی دونوں ہاتھوں کو کھول دیا جائے گا. اس کے بعد امام جو ہے سلام کہے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ سلام پھیر لیں گے. ناظرین محترم، نماز جنازہ ہو گئی، اب صرف تدفین کا مرحلہ ہے، وہ بھی ہو جائے گی اور ہوتی ہے. بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں آج اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے سوالات میرے پاس رہ گئے کہ کس طرح ہونا چاہیے، جنازے کی تدفین کیسے ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. بہرحال جو کچھ تھا وہ آج ہم نے نپٹایا. اگلا پروگرام انشاءاللہ العزیز ہم زکوٰۃ کے موضوع پر کریں گے. چونکہ یہ شعبان کا مہینہ، زکوٰۃ کا معاملات اس وقت طے کیے جاتے ہیں، رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ان معاملات پر میں چاہتا ہوں کہ وہ بھرپور طریقے سے پروگرام جو ہے وہ کیا جائے. اور پھر شب قدر بھی، شب برات بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے بھی بہت سی اہم باتیں جو ہم کریں گے انشاءاللہ. تو زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے. شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خوش رہیے، جہاں بھی رہیے، اس مہینے کی فیوز و برکات کو سمیٹتے رہیے. اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم فرمائے. اللہ حافظ. دور ہے منزلیں